بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان 8 چیزوں کا بیان پڑھیں گے جن کا کفیل بننا درست نہیں ہے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا الْكَفَالَةُ بِمَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيلِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَبِالْمَبِيعِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ اعلم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح لكن لو هلك لا يجب على الكفيل شيء، فمراد المصنف رحمه الله الكفالة بمالية المبيع، وذلك لأن ماليته غير مضمونة على الأصيل، فإنه لو هلك ينفسخ البيع ويجب رد الثمن بخلاف الثمن. وبالمرهون أي بماليته، لكن تصح بتسليم المرهون، فإن هلك لا يجب عليه شيء. فالحاصل أن الكفالة بمالية الأعيان المضمونة بالغير لا تصح، فأما بالأعيان المضمونة بنفسها تصح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، وذلك مثل البيع بيعا فاسدا والمغصوب والمقبوض على سوم الشراء فإنه مضمون بالقيمة. وبالأمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر وما للمضاربة والشركة قالوا الكفالة بمالية الوديعة والعارية لا تصح، أما بتمكين المالك من أخذ الوديعة تصح، وكذا بتسليم العارية. وبالحمل على دابة مستأجرة معينة إذ لا قدرة له على تسليم دابة المكفول عنه بخلاف غير المعينة، فإن المستحق هنا الحمل على أي دابة كانت، فالقدرة ثابتة ها هنا. وبخدمة عبد مستأجر لها معين لما ذكر في الدابة. وعن ميت مفلس، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله بناء على أن ذمة الميت قد ضعفت، فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين، إما بأن يبقى منه مال أو يبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته، فحينئذ يكون الدين صحيحا فيصح الكفالة. وعندهما إذا ثبت الدين ولم يوجد مسقط يكون دينا صحيحا فيصح الكفالة، وبلا قبول الطالب في المجلس. وعند أبي يوسف رحمه الله إذا بلغه الخبر وأجاز جاز. وهذا الخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا، إلا إذا كفل عن مورثه في مرضه مع غيبة غرمائه. صورته أن يقول المريض لوارثه في غيبة الغرماء تكفل عني بما علي من الدين فكفل، وإنما يصح لأن ذلك في الحقيقة وصية، ولهذا لا يشترط تسمية المكفول له. وبمال الكتابة حر كفل به أو عبد لأنه دين ثبت في الذمة، لأنه دين ثبت مع المنافي، وإنما قال حر كفل به أو عبد لدفع توهم أن كفالة العبد به ينبغي أن تصح بأنه يجوز ثبوت مثل هذا الدين عليه لأن العبد محل الكتابة فخصه دفعا لهذا الوهم. یہ ہے آج کے ہمارے اس سبق کی عبارت۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اس عبارت کے اندر ان 8 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا کفیل بننا درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا کفیل بننا درست نہیں ہے وہ ایسے امور ہیں جن کا کفیل سے وصول کرنا ممکن نہ ہو۔ کتاب میں اس کو بما تعذر استیفاؤہ سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کی مثال حدود اور قصاص ہے کہ نفس حد اور قصاص کا کفیل بننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفیل کہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ حاضر ہوگا، اگر یہ حاضر نہ ہوا تو اس کی جگہ مجھ پر حد و قصاص جاری کی جائے۔ تو حدود و قصاص کی کفالت کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حد ایک عمل کی جزا ہے، جنایت کی سزا ہے، جس سے وہ عمل سرزد نہیں ہوا اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تو عمل کی فعل کی جزا ہے اور فعل اس سے صادر نہیں ہوا تو اس پر یہ حد بھی جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح قصاص بھی ہے کہ چاہے قصاص قتل کی صورت میں ہو یا پھر کسی عضو کو تلف کیا ہو، یعنی جزوی قصاص ہو یا کلی قصاص ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہی حکم ہوگا۔ البتہ اگر صرف حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں اس کو حاضر کروں گا تو یہ کفیل بننا درست ہے، لیکن نہ لانے کی صورت میں کفیل پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس مسئلے سے متعلقہ ایک جزی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دعوی حد و قصاص میں کفیل بننا مختلف فی مسئلہ ہے، ائمہ حنفیہ کا اس میں اختلاف ہے، وہاں پر اس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے۔ تو حد و قصاص کا کفیل بننا 3 نوعیتوں کا ہو سکتا ہے۔
ایک دعوی حد اور قصاص میں کفیل بننا، اس کا حکم پہلے گزر چکا، ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ مطلقاً کفیل بننا کہ میں اس کو حاضر کروں گا، اگر یہ حاضر نہ ہوا تو مجھ پر حد جاری کی جائے، یہ بالاتفاق ناجائز ہے، کفیل بننا درست نہیں ہے، کفیل کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں حاضر کر دوں گا، اگر حاضر کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ حاضر کیا تو کفیل کو کچھ بھی تاوان ادا نہیں کرنا پڑے گا اور اس پر حد و قصاص جاری نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَا الْكَفَالَةُ بِمَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيلِ، اور کفیل بننا درست نہیں ہے ایسے امور میں جن کا کفیل سے وصول کرنا ناممکن ہو، کالحدود والقصاص، جیسا کہ حدود اور قصاص ہیں، اس لیے کہ یہ عقوبات ہیں، سزائیں ہیں، اور سزاؤں میں نائب نہیں بنا جاتا۔ دوسری چیز ہے وَبِالْمَبِيعِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ، مبیع کی مالیت کا کفیل نہیں بنا جا سکتا برخلاف قیمت کے کہ قیمت کا کفیل بن سکتا ہے۔ یہاں سے آگے دو تین مسائل سمجھنے سے قبل ایک تمہیدی بحث سمجھ لیجئے، اس کی بنیاد پر انشاءاللہ آنے والے مسائل بہت زیادہ سہل ہو جائیں گے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اعیان یعنی ٹھوس چیزیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ اعیان وہ ہوتی ہیں جو مضمونہ ہیں، یعنی جن کے ضائع ہونے پر کسی نہ کسی صورت میں ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو اعیان مضمونہ ایسی اشیاء جن کا تاوان آتا ہے، زمان آتا ہے، اور اعیان غیر مضمونہ ایسی اشیاء جن کا تاوان انسان پر لازم نہیں آتا۔ غیر مضمونہ کی مثال امانت ہے، مال مزاربت ہے، مال شرکت ہے، عاریتاً لی گئی چیز ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی اشیاء ہیں جن کے ضائع ہونے سے کسی قسم کا تاوان نہیں آتا، ان کو اعیان غیر مضمونہ کہا جاتا ہے۔ اعیان مضمونہ جن کے ضائع ہونے سے انسان کو اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، مضمونہ بنفسہا ہوتی ہے اور مضمونہ بغیرہا۔ مضمونہ بنفسہا کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز باقی ہے تو وہی واپس کرنی پڑتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جیسے مغصوبہ چیز ہے، کسی کی کوئی چیز اس نے دبا کے رکھی ہوئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہی چیز ادا کرے۔ ہاں اگر وہ چیز ضائع کر دیتا ہے تو پھر اس کا مثل دینا پڑتا ہے یا قیمت دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح بے فاسد کے اندر مبیع جو مشتری کے حوالے کیا گیا ہے اس کی بھی واپسی ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ بے ختم کرے اور مبیع اس کے حوالے کرے، تو ذات مبیع واپس کرے گا، وہ مضمونہ بنفسہا ہے، بذاتہا ہے۔ اگر اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ اس کی قیمت کا ضامن بنے گا یا اس کے مثل کا ضامن بنے گا۔ اعیان مضمونہ کی دوسری قسم ہے مضمونہ بغیرہا۔ مضمونہ بغیرہا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ کسی اور چیز کے ساتھ مضمون ہوتی ہیں، یعنی ان کی جو ادائیگی کی جاتی ہے ان کی ذات کے ساتھ نہیں کی جاتی، کسی اور چیز کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثلا مبیع ہے، بے صحیح کے اندر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، اب دوسرے کی چیز آپ کی ملک میں آ گئی ہے، یعنی بائے کی چیز آپ کی ملک میں آ گئی ہے، لیکن اس چیز کا واپس کرنا، نفس مبیع کا واپس کرنا آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ بغیرہا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے اوپر لازم ہو رہی ہے جو آپ نے اس کو ادا کرنی ہے، اور وہ ثمن ہے۔ اسی طرح مرہونہ چیز ہے، رہن میں رکھی ہوئی چیز ہے، اب جس کے پاس رہن رکھوایا گیا اس سے اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو قرض میں سے اس کی قیمت منہا کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مثل مرہون لا کے دے گا، کہ جو مرہونہ چیز ضائع ہو گئی اس جیسی چیز لا کے دے گا، جتنی اس کی قیمت تھی قرض سے اس قدر منہا کر دی جائے گی۔ تو یہ تین اقسام تھی اعیان کی۔ اس کے بعد اشیاء کی جو کفالت لی جاتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، عین کی کفالت یعنی ذات کی کفالت کہ میں آپ کو لے کر دوں گا، نہیں دے گا تو میں اس کا ضامن ہوں، آپ مجھ سے وصول کریں، اور دوسری حوالہ کی کفالت کہ میں آپ کو اس سے لے کر دوں گا بس، بصورت دیگر اگر وہ ادا نہیں کرتا تو کفیل پر کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ اشیاء کی کفالت دو طرح کی ہے اور اعیان کی جو اقسام ہے وہ تین ہیں، تو ان تین کو جب ان دو سے ملائیں گے تو یہ 6 ہو جائیں گی۔ عین کی کفالت جب اس کے ساتھ غیر مضمونہ، مضمونہ بنفسہا اور مضمونہ بغیر نفسہا آپ جوڑیں گے تو یہ 3 بن گئی، پھر جب حوالہ کے ساتھ ان تینوں کو جوڑیں گے تو 3 بن جائیں گی، تو یہ 6 اقسام کل ہو جاتی ہیں۔ میں ان کا نقشہ بما حکم اور مثال کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ اشیاء کی کفالت کا بیان، عین کی کفالت، نو، مثال، حکم۔ نو کا مطلب اعیان کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے، مثال نیچے لکھی گئی ہے، اور حکم اس کا حکم کیا ہے۔ تو غیر مضمونہ چیز جس کی مثال امانت، ودیعت، مستعارہ چیز ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کی عین کی کفالت لی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ عین کی کفالت کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مالیت کی کفالت لینا،
تو ان کی مالیت کی کفالت لینا درست نہیں ہے۔ مضمونہ بنفسہا موصوبہ چیز ہے مبی بے فاسد کے اندر، مقبوض اعلی سوم الشراء بھاؤ تاؤ کے درمیان جو چیز جس پر قبضہ کیا جاتا ہے وہ، تو ان کی کفالت بھی درست نہیں ہے اگر عین کی کفالت لی جا رہی ہے یعنی اس کی مالیت کی۔ مضمونہ بغیر نفسہا مبی بے صحیح میں مرہونہ چیز، یہ دو اس کی مثالیں ہیں اور حکم یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان تینوں کے اندر جہاں عین کی کفالت ہے اس میں صرف مضمونہ بنفسہا کی کفالت درست ہے، اس کے علاوہ دیگر جو دو قسمیں ہیں ان کی کفالت مالیت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے حوالہ کی کفالت، غیر مضمونہ چیز، امانت ودیعت مستعارہ چیز، وہی اس کی مثال ہوگی۔ حکم کیا ہے؟ جائز ہے۔ مضمونہ بنفسہا جس کی مثال مغصوبہ چیز مبی بے فاسد میں مقبوض اعلی سوم الشراء، تو اس کے حوالہ کی کفالت بھی درست ہے۔ مضمونہ بغیر نفسہا مبی بے صحیح کے اندر اور مرہونہ چیز، ان کی حوالگی کی کفالت یہ بھی درست ہے۔ تو حوالہ کے اعتبار سے تینوں درست ہیں، اور عین کے اعتبار سے یعنی مالیت کے اعتبار سے مضمونہ بنفسہا تو درست ہے، جائز ہے، باقی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ آنے والی مباحث کا۔ آپ کتاب سے ترجمہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ وَبِالْمَبِيعِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ، اور مبی کی کفالت لینا درست نہیں ہے، یعنی مالیت مبی کی، بخلاف الثمن برخلاف قیمت کے، اس لیے کہ قیمت وہ متعین نہیں ہوتی اور وہ مشتری پر لازم ہوتی ہے، اس نے بہر صورت اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہلاک بھی ہو جائے تو اس کا مثل لائے گا، کیونکہ مبی تو متعین ہے، اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، قیمت کا وجود ختم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی ضمانت لینا درست ہے کہ اگر اس نے قیمت ادا نہ کی تو میں ضامن ہوں، میں ادائیگی کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں اعلم، جانیے، ان الکفالۃ بتسلیم المبیع تصح، کہ کفالت مبی کے حوالہ کرنے کے اعتبار سے درست ہے۔ آپ دیکھیے نیچے جو لکھا گیا ہے کہ مضمونہ بغیرہا مبی بے صحیح مرہونہ چیز وغیرہ، ان کی کفالت حوالہ کے اعتبار سے درست ہے، لیکن لو ہلاک لا یجب علی الکفیل شیء، لیکن اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو کفیل پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ فمراد المصنف رحمہ اللہ الکفالۃ بمالیۃ المبیع، متن کے اندر جو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفیل بننا مبی کے اندر درست نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مبی کی مالیت کا، عین کا کفیل بننا درست نہیں ہے۔ وذلک لأن مالیتہ غیر مضمونۃ علی الاصیل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مالیت اصیل پر لازم نہیں ہے، اصیل اس کا ضامن نہیں ہے۔ اگر مبی ہلاک ہو جاتا ہے تو کفیل کیسے اس کا ضامن بنے گا؟ اصیل کے ضامن نہ بننے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے، وہ نفس چیز نہیں لا کر دے گا۔ فإنه لو ہلاک، اس لیے کہ اگر مبی ہلاک ہو جاتا ہے بے صحیح کے اندر، ينفسخ البيع، بے فسخ ہو جائے گی، بائع کسی قسم کا ضامن نہیں ہوگا، ويجب رد الثمن، اور ثمن کا لوٹانا ضروری ہو جائے گا، بخلاف الثمن برخلاف قیمت کے، اس لیے کہ قیمت کے ہلاک ہونے سے بے فسخ نہیں ہوتی، اس کا تعین ہی نہیں ہوتا تو وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وبالمرہون ای بمالیتہ، اور اسی طریقے سے مرہونہ چیز کی مالیت کا کفیل بننا بھی درست نہیں ہے۔ یہ عین کی کفالت ہے یعنی اس کی مالیت کی کفالت ہے، اور یہ چیز بھی مضمونہ بغیر نفسہا ہے، اس لیے اس کا کفیل بننا جائز نہیں ہے۔ لیکن تصح بتسلیم المرہون، یہاں پر بھی اگر حوالہ کرنے کا کفیل بن رہا ہے تو اس کا کفیل بننا درست ہے۔ فإن هلك لا يجب عليه شيء، اگر مرہونہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا، یعنی کفیل پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ فالحاصل، خلاصہ کیا ہے؟ ان الکفالۃ بمالیۃ الاعیان المضمونۃ بالغیر لا تصح، کہ جو چیزیں مضمونہ بغیرہا ہیں ان کی مالیت کا، ان کے عین کا کفیل بننا درست نہیں ہے، اور اس کی مثال بے صحیح میں مبی اور مرہونہ چیز ہے۔ فاما بالاعیان المضمونہ بنفسہا، اگر مضمونہ بنفسہا چیزیں ہیں تو اس کا کفیل بننا ہمارے نزدیک درست ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے چارٹ کے اندر مغصوبہ چیز پڑھی، بے فاسد کے اندر مبی پڑا، بھاؤ تاؤ کے وقت قبضے میں لی گئی، فإنہ مضمون بالقیمت، اس لیے کہ ان چیزوں کے ضائع ہونے پر قیمت کا آدمی ضامن بنتا ہے، وہ تاوان اس پر لازم آتا ہے۔ وبالامانتی، اور امانت کا کفیل بننا بھی درست نہیں ہے، کالودیعۃ، جیسے کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی، والمستعاری، ادھار لی گئی چیز، والمستاجری، اجرت پر لی گئی چیز،
وما للمضاربة والشركة مال مضاربت یا مال شرکت. قالوا انہوں نے کہا الکفالۃ بمالیۃ الودیعۃ والعاریۃ لا تصح. یہاں پر بھی وہی قاعدہ اور اصول ہے کہ ودیعت اور عاریت کی مالیت کا کفیل بننا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مالیت تو اصیل پر لازم نہیں ہے تو کفیل پر کیسے لازم ہوگا. چارٹ میں آپ نے دیکھا امانت ودیعت مستعارہ چیز غیر مضمونہ ہے تو اس کا کفیل بننا بھی جائز نہیں ہے. اما بتمکین المالک من اخذ الودیعۃ تصح. البتہ اگر امانت کو مالک کے حوالے کرنے کا کفیل بنتا ہے تو یہاں کفیل بننا درست ہوگا. وکذا بتسلیم العاریہ، اسی طریقے سے ادھار لی گئی چیز اور دیگر جو امانت کے تحت اشیاء تھیں اگر ان کے حوالہ کرنے کا کفیل بنتا ہے تو یہ کفیل بننا درست ہوگا، بصورت دیگر درست نہیں ہوگا. اس کے بعد پانچویں چیز کا بیان ہے جس کا کفیل بننا درست نہیں ہے. وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ ایسی چیز کا کفیل بننا جس کو حوالہ کرنے پر قدرت نہ ہو، جس کو لے کر دینے کی قدرت نہ ہو. اس کی مثال کتاب کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص نے ایک متعین سواری اجرت پر لی کہ وہ اس کو فلاں شہر لے جائے گی. ایک آدمی اس معاملے میں کفیل بن گیا، اگر اس نے آپ کو یہی سواری مہیا نہ کی تو میں آپ کو اس سے یہی سواری لے کر دوں گا، متعینہ سواری ہے، تو یہ معاملہ کفالت درست نہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفیل کو اس سواری پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، وہ غیر کی ملک ہے، اور مکفول لہو نے بھی صرف کرائے کی بنیاد پر منفعت حاصل کرنی ہے، اس کو حق منفعت، حق رکوب یعنی سوار ہونے کا حق حاصل ہے، اس سے زائد اس کا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کمزور بنیادوں پر مکفول عنہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. البتہ اگر سواری متعین نہ ہو، اگرچہ اس کی نوع یعنی قسم طے کر دی ہو، سابقہ زمانے میں گھوڑے گدھے خچر وغیرہ تھے تو مثال کے اندر بھی اسی کو ذکر کیا گیا کہ اگر گھوڑے کو طے کر دیا یا گدھے کو طے کر دیا، اونٹ طے کر دیا، لیکن اس کے اندر کسی فرد کو طے نہیں کیا تو پھر کفیل بننا درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر کفیل کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے بھی سواری کا انتظام کر سکتا ہے، نہیں تو اپنی سواری کے ذریعے بھی اس کو لے جا سکتا ہے. اسی طرح غلام کے مسئلے کو بھی لکھا گیا ہے کہ اگر متعین غلام ہے تو اس کو خدمت کے لیے کسی نے کرائے پر حاصل کیا تو متعین غلام ہو تو اس کا کفیل بننا درست نہیں ہے، متعین نہ ہو تو کفیل بننا درست ہے. عبارت پڑھتے ہیں وَبِالْحَمْلِ عَلَى دَابَّةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أي لَا الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ کہ کفیل بننا درست نہیں ہے کسی متعینہ اجرت پر لی گئی سواری پر کہ وہ آپ کو لے کر جائے گا، نہیں لے کر جائے گا تو میں ضامن ہوں، میں اس سے آپ کو یہ سواری لے کر دوں گا. اذ لا قدرت له على تسلیم دابت المکفول عنہ، اس لیے کہ اس کو مکفول عنہ سے سواری لے کر دینے پر کوئی قدرت طاقت حاصل نہیں ہے. یہ سواری مکفول لہو یا کفیل کی نہیں ہے، مکفول عنہ کی ہے، تو مکفول عنہ کی ملک کو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر زبردستی نہیں لیا جا سکتا. بخلاف غیر المعینہ، اگر سواری معین نہیں ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. فإن المستحق هنا الحمل على أي دابة كانت، اس لیے کہ اس صورت میں مکفول لہو کا جو حق ہے وہ کسی بھی سواری پر سوار ہونا ہے. فالقدرت ثابتۃ ها هنا، یہاں کفیل کی قدرت ثابت ہے، اس کو یہ طاقت اور قدرت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سواری پر اس کو لے جائے، نہیں تو اپنی سواری پر لے جائے گا. وبخدمت عبد مستأجر لها معین، اسی طریقے سے کسی طے شدہ معین شدہ غلام کو اجرت پر لینے کا مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی کفیل بن جاتا ہے، اس سے جو خدمت لی جائے گی اس کا کوئی کفیل بن جاتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. لما ذکر فی الدابہ، وجہ وہی ہے جو سواری کے مسئلے کے اندر، جانور کے مسئلے کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس کو قدرت حاصل نہیں ہے. البتہ اگر غیر معین غلام ہے تو اس کو جب اجرت پر لیا جائے تو اس کا کفیل بننا درست ہے. چھٹی چیز ہے دین ضعیف کا کفیل بننا. دین ضعیف کی مثال کتاب میں مفلس میت کی ذکر کی گئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر میت مفلس ہو، اس کی وراثت میں بقدر ادائیگی مال نہیں ہے تو اس کے قرض کا کوئی کفیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ جو قرض اس مفلس میت پر ہے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی ادائیگی بظاہر دنیاوی اعتبار سے مشکل ہے، اس کا مطالبہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. میت تو موجود نہیں جس سے مطالبہ کیا جا سکے، میت نے جس کو اپنا وصی یا اپنا وکیل مقرر کیا ہو اپنی زندگی میں وہ بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی مال کی صورت میں اس کا نائب موجود ہے جس کے ذریعے اس کی ادائیگی ہو سکے. تو جب وراثت میں اتنا مال بھی نہیں ہے جس سے ادائیگی کی جا سکے، اور میت کے قرضے کا کفیل بھی زندگی میں کوئی مقرر نہیں ہوا،
تو امام صاحب کے نزدیک یہ قرض کمزور ہے، یہ دین ضعیف ہے، اس کا کفیل بننا درست نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک قرض جب ثابت ہو گیا تو اس کے ختم ہونے کا کوئی سبب نہیں پایا جا رہا، مثلا کسی نے معاف نہیں کیا یا ادا نہیں کیا، تو ایسا قرض دین صحیح کہلاتا ہے، اس کا کفیل بننا درست ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو قرض ثابت ہے اس کی ادائیگی کا کوئی سبب نہیں پایا جا رہا اور نہ معاف کرنے کا کوئی سبب موجود ہے تو اس قرض کا کفیل بننا درست ہے۔ ان حضرات کی دلیل ایک حدیث ہے کہ ایک انصاری صحابی کا جب جنازہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے قبل پوچھا کہ تمہارے اس ساتھی پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2 درہم یا 2 دینار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ اس کے 2 درہم یا 2 دینار کا میں کفیل ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔ تو وہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جب کفیل بنے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، تو یہ میت مفلس ہی تو تھی کہ ان کی وراثت میں مال نہیں تھا جس سے ادائیگی کی جا سکے۔ صاحبین نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ کفالت نہیں تھی، بلکہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے احسان تھا، اور احسان کے ہم بھی قائل ہیں کہ اب بھی جائز ہے اگر کوئی مرنے کے بعد اپنی خوشی سے کفیل بنتا ہے، اس کی ادائیگی کرتا ہے، تو یہ بلا امری ہی جو کفالت کی قسم تھی کہ اگر وہ بغیر حکم کے بغیر کہے کفیل بنتا ہے، اپنی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہے۔ تو یہاں پر بھی تبرع اور احسان کیا جا سکتا ہے۔ صاحب ہدایہ کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وعن میت مفلس، اور اسی طریقے سے اس قرض کا کفیل بننا بھی درست نہیں ہے جو مفلس میت پر ہو، یعنی فقیر میت پر ہو۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ بناء على ان ذمۃ المیت قد ضعفت، اور اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے اس کے ذمہ جو قرض ہے وہ ضعیف ہو گیا ہے۔ فلا يجب عليها الا بان يتقوى باحد الامرين، اما بان يبقى منه مال او يبقى كفيل كفل عنه في ایام حیاته، تو یہ مال لازم نہیں ہوگا مگر اس صورت میں جب 2 میں سے ایک چیز کے ساتھ یہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، یا تو مال پیچھے باقی ہو جس سے ادائیگی کی جائے، یا پھر کوئی کفیل باقی ہو جس کو اس نے اپنی زندگی کے اندر کفیل بنایا تھا۔ فحينئذ يكون الدين دينا صحيحا، تو اس صورت کے اندر دین صحیح ہوگا، فيصح الكفالة، تو کفالت درست ہوگی۔ وعندهما، اور صاحبین کا مسلک یہی ہے، ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مسلک ہے، اذا ثبت الدين ولم يوجد مسقط، جب قرض ایک بار ثابت ہو گیا اور اس کو ساقط کرنے کا کوئی سبب بھی نہیں پایا جا رہا، معاف کرنا یا پھر ادائیگی، یکون دینا صحیحا، تو یہ دین صحیح ہوگا، فیصح الکفالۃ، تو کفیل بننا بھی درست ہوگا۔ 7ویں چیز ہے بلا قبول الطالب فی المجلس، کفالت کے اس معاملے کو مکفول لہو نے قبول نہ کیا مجلس کے اندر تو پھر بھی کفیل بننا درست نہیں ہوگا۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب اس کو خبر پہنچ جائے اور وہ اجازت دے دے پھر بھی درست ہے، یعنی ان کے نزدیک مجلس کے اندر قبول کرنا لازمی نہیں ہے، اگر وہ مجلس میں موجود نہ ہو اور اس کو خبر پہنچے کہ میرے قرض کا فلاں کو کفیل بنایا گیا تو وہ اس کو قبول کر لے، اس کو درست قرار دے، تو پھر بھی کفیل بننا درست ہوگا، یہ معاملہ درست ہوگا۔ وهذا الخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا، فرماتے ہیں کہ یہ کفالت بالنفس اور کفالت بالمال دونوں کے اندر یہ اختلاف ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجلس کے اندر مکفول لہو کا حاضر ہو کر قبول کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ طرفین کے نزدیک مجلس کے اندر مکفول لہو کا حاضر ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ نیچے حاشیے کے اندر یا تو کتابت کی غلطی ہے یا پھر محشی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں پر صحب ہوا، انہوں نے بلا قبول طالب جو مذہب ہے اس کی نسبت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے کہ ان کے نزدیک یہ شرط ہے کہ مجلس کے اندر قبول کرے، اور طرفین کا مسلک یہ ذکر کیا کہ ان کے نزدیک اگر خارج مجلس بھی اس کو بات پہنچتی ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے صحب ہے یا پھر کاتب کی طرف سے کتابت کی غلطی ہے۔
آگے دیکھیے الا اذا کفل عن مورثه فی مرضه مع غیبت غرمائه. ہاں ایک صورت ایسی ہے جس کے اندر اگر وہ مجلس میں حاضر نہ بھی ہو پھر بھی کفیل بننا درست ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ مورث سے اس کے مرض الموت کے اندر قرض خواہوں کی غیر موجودگی کے اندر کفیل بننا. اس کی آگے صورت دیکھیے صورتہ ان یقول المریض لوارثه فی غیبت الغرماء. اس کی صورت یہ ہے کہ مریض اپنے ورثاء سے کہے اس حالت میں کہ قرض خواہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تکفل عنی بما علی من الدین، کہ جتنا میرے اوپر قرض ہے تم اس کے کفیل بن جاؤ. فکفلا، اس نے کفالت کو قبول کر لیا تو یہ درست ہے. وانما یصح، اور یہ اس لیے درست ہوگا لأن ذلك فی الحقیقت وصیۃ، کہ حقیقت میں یہ وصیت ہے کفالت نہیں ہے. ولہذا لا یشترط تسمیۃ المکفول له، اسی لیے اس صورت کے اندر جو مرض الموت کے اندر وصیت ہے یا کفالت کے کلمات بولے جاتے ہیں ان کے اندر مکفول لہو کا نام لینا بھی شرط نہیں ہے، اس کو متعین کرنا بھی شرط نہیں ہے. مطلقاً بھی کہہ سکتا ہے کہ جس کا مجھ پر قرض ہے تم اس کے کفیل بن جاؤ. تو در حقیقت یہ صورت وراثت کی ہے، کفالت کی نہیں ہے. آٹھویں اور آخری چیز جس کا کفیل بننا درست نہیں ہے وہ ہے وَبِمَالِ الْكِتَابَةِ حُرٌّ كَفَلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ، کہ کتابت کے مال کا کفیل بننا بھی درست نہیں ہے، چاہے یہ کفیل آزاد ہو یا غلام ہو. اس کی صورت یوں ہوگی کہ ایک غلام کو اس کے آقا نے کہا کہ تم مثلا 1000 دینار لے آؤ، اس کے بعد تم آزاد ہو. اب وہ 1000 دینار جو ادا کرے گا اس کا کوئی کفیل بن جاتا ہے کہ میں کفیل بنتا ہوں کہ یہ تمہیں ادائیگی کرے گا، تو کہتے ہیں کہ یہ کفیل بننا درست نہیں ہے، چاہے کفیل بننے والا وہ آزاد ہو یا غلام ہو. اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مال کتابت وہ دین صحیح نہیں ہے. دین صحیح کی ہم نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ وہ ادائیگی سے یا معاف کرنے سے ختم ہوتا ہے، تیسری صورت نہیں ہوتی ہے. جبکہ مال کتابت اس صورت میں بھی ختم ہو سکتا ہے کہ غلام عاجز آ جائے، وہ ادائیگی نہ کر سکے تو اپنے آقا کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کر دے تو کتابت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور اس کے اوپر مال کتابت لازم نہیں ہوگا. دوسری وجہ یہاں پر صاحب کتاب نے لکھی ہے، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي، اس لیے کہ مال کتابت ایسا قرض ہے جو منافی کے ساتھ جمع ہوا ہے، ثابت ہوا ہے. منافی کا کیا مطلب ہے؟ منافی کا مطلب غلام ہے کہ غلام ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو کسی چیز کی مالک نہیں بنتی، اور قرض ہمیشہ اس بندے کے ذمے آتا ہے، اس بندے کو لازم ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے. اب غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو مالک نہ بننے کی وجہ سے اس پر کوئی چیز لازم بھی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی قرض بھی لازم نہیں ہو سکتا. تو غلام اور قرض کا ثابت ہونا یہ آپس میں منافی چیزیں ہیں، برعکس چیزیں ہیں، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر یہاں یہ کہا جائے کہ پھر کتابت کا مال اس پر کیوں لازم ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے غلام پر شفقت کرتے ہوئے، اس کے لیے نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو اتنی اجازت دی ہے اگر آقا اس کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کرے تو وہ جو کمائے اس کی ملک میں داخل ہو جائے. یہ شریعت کا اس کے لیے ایک خصوصی حکم ہے کہ مال کتابت کا وہ مالک بن جاتا ہے جو اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، وگرنہ وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں بن سکتا. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ حُرٌّ كَفَلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ، متن کے اندر حُرٌّ كَفَلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ کا جو جملہ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے لِدَفْعِ تَوَهُّمٍ، اس وہم کو دور کرنا مقصود ہے، أَنَّ كَفَالَةَ الْعَبْدِ بِهِ يَنبَغِي أَن تَصِحَّ، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اگر غلام کفیل بنتا ہے تو اس کا کفیل بننا درست ہوگا. بِأَنَّهُ يَجُوزُ ثُبُوتُ مِثْلَ هَذَا الدَّيْنِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس غلام پر بھی اس طرح کا قرض لازم ہو سکتا ہے. جب اصیل اور کفیل دونوں پر یہ قرض لازم ہو سکتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے کفیل بن سکتے ہیں. البتہ آزاد اس کا کفیل نہیں بن سکتا، آزاد کا ذمہ وہ قوی ہوتا ہے اور غلام کا ذمہ وہ ضعیف ہے، تو اس تفاوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے کفیل نہیں بن سکتے. فرماتے ہیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے جملہ بولا گیا ہے. لأن العبد محل الكتابة فخصه، اس لیے کہ غلام خود محل کتابت ہے، وہ مکاتبت کا معاملہ کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں خاص طور پر ذکر کیا دفعا لهذا الوہم، اس وہم کو دور کرنے کے لیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ جو مسائل ہیں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس واقعی کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.